کی تاریخ ابتدا سے لے کر آج تک چھتری تقریباً 4000 سال سے موجود ہے۔ اس کا سب سے پہلے مغربی ایشیا کے تاریخی علاقے میسوپوٹیما میں پتہ چلا۔ ان دور دراز زمانوں میں سورج بارش کے مقابلے میں زیادہ خطرناک دشمن تھا، اس لیے طاقتور چھاتا پراصل اس خطرے سے بچانے کے لیے سامنے آیا۔ یہ ابتدائی چھتریوں کھجور کے پتوں، پیپرس، کاغذی پلانٹ اور مور کے پروں سے بنائی گئی تھیں، اور یہ قدیم مصر اور میسوپوٹیما کے علاقے میں صرف اعلیٰ طبقے کے لیے مخصوص تھیں، اگرچہ یہ اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ چھاتے بھی قرون وسط کے چین میں موجود تھے، جہاں وہ بانس کی لکڑیوں سے بنائے جاتے تھے اور ان پر پتے اور پروں کا احاطہ ہوتا تھا۔ چھاتے سے چھتری تک فرانسیسی زبان میں پارا پلوئی کا مطلب چھتری ہے، جس میں پارا کا مطلب حفاظت ہے، جبکہ انگریزی میں چھتری کا لفظ امبریلا لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سایہ، اور اس کا براہ راست تعلق اس کے پیشرو چھاتے سے ہے۔ 16ویں صدی تک چھتری اپنی موجودہ شکل میں آ گئی تھی۔ اس وقت کا فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب تیل اور موم کے احاطے نے چھتری کے روایتی احاطے کی جگہ لی۔ اس لمحے سے چھتری کو موسم خراب اور بارش سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد سے چھاتا اور چھتری کے الگ الگ سفر شروع ہوئے۔ 17ویں صدی میں چھتری مغربی ممالک میں مقبول ہو گئی، خاص طور پر شاندار اٹلی، فرانس اور برطانیہ میں۔ شروع میں اسے صرف ایک خواتین کا لوازماتی سامان سمجھا جاتا تھا جو انہیں بارش سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن 18ویں صدی میں انگریز مردوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیا، اور جوناس ہینوے نے مردوں کے لیے چھتری کے دور کا آغاز کیا۔ چھتری بطور نیا فیشن لوازمہ 18ویں صدی میں چھتری یورپ کے اعلیٰ طبقے کے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہو گئی، یہاں تک کہ فرانسیسی انقلاب کے دور میں یہ فیشن لوازمہ بن گئی۔ کاریگروں نے اس کے دستوں پر خصوصی توجہ دی اور قیمتی مواد جیسے آبنوس سے بنی لاٹھیوں کو صاف کرنے اور تراشنے کے فن کے نمونے تیار کیے گئے۔ یہ مواد اکثر مہنگے ہوتے تھے، لہٰذا 19ویں صدی میں چھتریاں توجہ حاصل کرنے والی چیزیں بن گئی۔ چوری سے بچنے کے لیے کی گئی ایجادات سامنے آئی، مربوط تالے، سائرن، الارمز، یہاں تک کہ چھپے ہوئے ہتھیار چھتری بھی مختلف کاموں کے لیے موزوں جانے لگے۔ ذاتی پسندیدگیوں کے جواب میں اسے روشنی، گھڑیوں، خوشبو کے ذخائر اور حتیٰ کہ تمباکو نوشی کے لوازمات اور دیگر غیر متوقع اشیاء کے ساتھ لیس کیا جانے لگا۔ چھتری ٹیلیسکوپک فولڈنگ چھتری 20ویں صدی میں وجود میں آئی۔ 1928 میں ہانس پوپٹ کی شکریہ کے ساتھ، تاہم 1701 میں فرانس میں جین ماریس نے ایک کمپیکٹ فولڈنگ چھتری ایجاد کی، لیکن یہ ٹیلیسکوپک نہیں تھی۔ 1969 تک بریڈ فورڈ فلپس نے اپنی فولڈنگ چھتری کی ایجاد کے لیے پہلا پیٹنٹ حاصل کیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، مواد میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے، جس سے مزید مزاحمت اور آرام مل رہا ہے، جو نئے ماڈلز کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ شفاف چھتری، جیب سائز کی چھتری، الٹی چھتری، واکنگ سٹک چھتری فہرست جاری ہے، کیونکہ چھتری ایک اعلیٰ چیز ہے اور لازمی فیشن لوازمہ بن چکی ہے۔